میری بدقسمتی ہمیشہ یہی ہے، میں مجرم بھی ہوں، اللہ پاک شاید مجھے گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں جس بھی جلسے میں جاتا ہوں کہتے آخری تقریر آپ کی ہوگی۔ توبہ بھی میں نے بہت کیا ہے، طلباء سے بھی کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ یہ سزا مجھے کیوں مل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بس یہ ہوتا یہی ہے۔ اب آپ حضرات یہ بتائیں کہ اس کا حل آپ اگر نکالیں گے کوئی خدا کا بندہ تو میں اس کے لیے مستقل دعا بھی کروں گا۔ یہ میرے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی آج کے اس جلسے میں نہیں ہے، روزانہ ہے۔ تو میں ادھر ادھر جاتا رہتا ہوں تو ہر جگہ یہی یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آخر میں مولوی صاحب کو مذاقی تھا تو رات کافی بیت چکی ہے، اب 12:30 بج رہے ہیں، اور مولوی صاحب کو بیان مل گیا۔ یہ میرے عزیز ہے یہاں بیٹھے ہوئے مولانا نصیب صاحب، تو ہمارے ایک دوست ہے، عزیز ہے ہمارے، وہ بھی جو سینے میں بات ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے، چھپاتا نہیں ہے اس کو۔ تو مولوی صاحب کو جب 1:30 بجے اور 2 بجے خطیبوں نے اپنی تقریریں کی، آخر میں مولوی صاحب کو بیان دیا کہ آپ کا بیان ہے، تو اب لوگ اس طریقے پر جھوم رہے ہیں اور سوئے ہوئے۔ تو ایک آدمی نے اس قسم کا بم چھوڑا کہ خدا کی پناہ۔ یہ حضرت چونکہ موجود ہے آپ اس سے پتہ بھی کریں۔ تو ایک آدمی نے وہ زبردست قسم کا بارود جب اس نے چھوڑا، بارود چھوڑنے پہ مولوی صاحب نے شروع کیا تھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، سامنے سے جواب آ گیا ڈر۔ مولوی صاحب چونکہ میرا عزیز ہے تو یہ حضرت بیٹھے ان سے پتہ کرو۔ تو مولوی صاحب نے کہا میں نے تقریر ابھی تک شروع نہیں کی ہے، پہلے سے تم لوگوں نے حرم بجانا شروع کیا، اس لیے مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے میری تقریر آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مذاق کر رہا ہوں آپ سے۔ مولوی صاحب نے کہا خدا کی بنا بھائی مجھ سے تقریر نہ کرواؤ ورنہ حالات پاکستان کے خراب ہو جائیں گے، اور اس طریقے پر جو ہے نا پولیس والے غریب کس کو پکڑیں گے جب اس قسم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اب تو میرے خیال میں آپ حضرات کی وہ عرب لوگ کہتے استرخاء مفاصل، آپ کے اعضاء بالکل جواب دے چکے ہیں، اور بالکل آپ اس طرح کندھے آپ کے بیٹھ گئے، کمر ٹوٹ گئی، گردنیں بھی جھک گئی ہے۔ تو اس موقع پر ایسی حالت میں آپ کو لے کر کے بیٹھ جانا اور مولوی صاحبہ کو تقریر سنائے یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گزارش ہے بھائی جان سے کہ دعا فرمائے تو تاکہ ہم چھٹی کریں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اب رات کو ہم خدا کی قسم، اور وہ ایک موٹا سا، اس موٹے کو چارپائی، سندھ میں جو کوئی مہمان آتا ہے تو چارپائی پہ اس کو سلاتے، چارپائی پہ اس کو باہر سلایا گرمی کی وجہ سے۔ اب جب اس نے حرم بجانا شروع کیا تو ایک چھوٹا سا کتا جس کو ٹیپو کہتے ہیں نا، ٹیپو ٹیپو ٹیپو، کتا آ کر کے اور پھر جب قاری صاحب پھر وہ حرم بجانا شروع کرتا کتا پھر بھاگ جاتا ہے، کتا پھر کچھ فاصلے پر جا کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر۔ میں رحیم یار خان میں تھکا ہوا تھا، کئی دن جلسے کرتے 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 تھک گیا۔ ایک موٹا سا قاری صاحب، اس کو بھی میرے کمرے میں سلائے، ایئر کنڈیشن۔ محترم صاحب نے کہا کہ میں نے کہا یار کئی دن سے تھکا ہوں، سفر میں نے آرام نہیں کیا، رات کو 2 بجے 3 بجے کے ٹائم پر آرام کرو۔ قاری صاحب نے وہ قرات شروع کی، خدا کی پناہ، وہ اس نے قرات شروع کی، 7 اشرہ سے ہٹ کر کے 21 اشرہ چل رہا تھا۔ وہ 7 اشرہ بھی نہیں تھا، 21 اشرہ تھا۔ میں وہاں سے اٹھا،
جا کر کے محتم کے دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا، محتم غریب باہر نکلا، قمیص اس کی نہیں تھی، بنین پہنے ہوئے تھے، کہنے لگے کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا یہ قیامت تو میں نہیں جانتا، یہ قیامت سے کم نہیں ہے، تم جاؤ کمرے کے اندر اس کو دیکھو۔ محتمی بڑا ہوشیار تھا، اس نے اپنے موبائل چالو کر کے لے جا کر کے اس کے قریب رکھا، میرے لیے وہاں سے اس غریب نے کوئی چارپائی مارپائی کہیں سے نکالا، ایئر کنڈیشن والا کمرہ مجھے نصیب نہیں ہوا، اس نے باہر کوئی چارپائی نکالی، وہاں پر کوئی مچھردانی لگائے اور کوئی پنکھا لگایا، ادھر پھر یہ کہ میں سو گیا۔ اس نے ٹیپ کر دیا اور ٹیپ کر کے صبح کو قاری صاحب کو میں نے کہا قاری صاحب نے بھی، اس نے بھی 2 شادیاں کی ہوئی تھی، میں نے کہا قاری صاحب خدا کی قسم تمہاری بیویاں اگر نماز بھی نہ پڑھے تب بھی جنت میں جائیں گی۔ میں تمہاری بیویاں تو جنتی، کہتے وہ کس طرح؟ میں نے کہا اس ٹھر کی ہوتی وہ کس طرح سوتی؟ وہ بیویاں اور بچے ایسے جو تم نے ٹھر شروع کیا وہ کس طرح؟ کہتے نہیں میں کوئی ٹھر نہیں کرتا۔ محتمی نے موبائل کا بٹن لگایا، کہا یہ ہے سر، یہ آپ کی رات والی قراتیں جو آپ تہجد میں پڑھا کرتے ہیں۔